اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. انگریز کہتا ہے گاڈ لیس زندگی گزارو. اس نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے بولو نکال دیا. اور ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ جب انگریز نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا, اتنی ترقی کر کے کامیاب ہو گیا, تو ہم بھی مذہب کو فالو نہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے مسٹیک اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم کامیابی کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم مسافر خانے کی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں. بھائی تم یہ نہیں دیکھتے کہ انگریزوں کے ہاں مائیکل جیکسن, مجھے ایک بات بتاؤ, ناکام تھا یا کامیاب آدمی تھا؟ کامیاب تھا نا مائیکل جیکسن, انگریزوں کے یہاں کامیاب آدمی تھا. 50 سال کی عمر میں اربوں روپے کمائے, اتنی عزت کمائی کہ ہاتھ ملانے کے پیسے لیتا تھا وہ. ہر ایک کو, ہم جیسے غریبوں کو تو ہاتھ بھی نہیں ملائے گا وہ. کوئی پاکستانی چلا جائے تو ایسے کرے گا وہ, اس کو پتا ہے جراثیم لگیں گے. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ چھینک کے فوراً اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں, اسی کے منہ پہ چھینکتے ہیں پھر اسی سے گلے مل رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. مجھ سے جب ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, بعض دفعہ اتنا ناک قریب کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بھائی تو اپنے سانس مجھے کیوں سونگھا رہا ہے میرے بھائی, تھوڑی سی تو حیا کرو یار. کون سا طریقہ ہے یار؟ یہ تو ہم افورڈ کر رہے ہیں نا, انگریز یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس سے آپ ملنے جائیں گے نا سیلیبریٹی سے, تو ہمارے ہیں وہ لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, اپنے ناک کے نتنے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم سے مل رہے ہوتے ہیں لوگ پورا پان کی. بعض تو گٹکے والے مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں, ان کی پیکیں تھوکیں میرے منہ پہ آ کے گر رہی ہوتی ہیں, میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا ان کو کہ ناراض ہو جائے گا, بس یوں ہی کر رہا ہوتا ہوں, یوں کر کے نا ایسے کر کے, بس اس سے زیادہ نہیں ہم آگے. مائیکل جیکسن ایسا نہیں تھا میرے بھائی, وہ ہاتھ میں گلوز پہن کے مسافہ, ایسے نہیں ملیں گے ہم. غریب آدمی ہو, تم نے چھینک ماری ہوگی, تمہارے جراثیم آ گئے ہوں گے, وہ جراثیم ہمیں لگیں گے, وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں جائیں گے, ہم کو جراثیم زدہ آدمی, پیسے والے آدمی, عزت دار لوگ ہیں, اول تو ملیں گے نہیں, دور دور. بہت ملنا ہے تو ہاتھ میں کیا ہوگا؟ مائیکل جیکسن کو ہاتھ لگانے کے پیسے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مائیکل جیکسن ہے وہ مذاق تھوڑی ہے. اتنا کامیاب کہ ہمارا ہر نوجوان مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو اس کی قدرت نے جوڑوں کی سیٹنگ ایسی بنائی نہیں ہے. پاکستان میں ایسے جوڑ فٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. اب جو جس قسم کا گھی تیل کھا رہے ہو وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں رہی نا. ورنہ لوگوں نے کوشش کی ہے یہاں گلوکار بننے کی اس جیسا, لیکن وہ ہڈی پسلی اپنی دائیں بائیں ہو گئی ان کی, وہ نہیں بن سکے. میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے مائیکل جیکسن بننے کی کوشش کی, لیکن وہ کچھ ہی عجیب سی چیز بن گئے. وہ جو تھے وہ بھی نہیں رہے. کہہ رہے ہیں اب وہ ایسے چیزیں ہو گئی ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابھی اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتی چیزیں. ایسا ہوتا ہے یہاں. تو وہ ایک کامیاب انسان سمجھا جاتا تھا. دولت, شہرت, عزت, 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, دولت, شہرت, عزت, وداؤٹ اینی ٹینشن. یعنی اگر یہ دولت, عزت, شہرت ہو لیکن ٹینشن ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن ٹینشن بھی نہیں تھی نا ان کو. بھائی ان کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی, ان کی تو گرل فرینڈ ہوتی ہے. گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے؟ بھائی بیویوں کی ٹینشن ہوتی ہے نا. آپ 12 بجے گھر آ رہے ہو, دیر سے گھر کیوں آ رہے ہو, بچوں کی فیسیں کیوں نہیں دے رہے, اور بجلی کا بل اتنا آیا ہوا ہے, یہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح کی باتیں خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ساس صاحبہ سالے مسلسل بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے. تو اور پھر اگر 4 شادیاں کر لو تو ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے آپ. ساسیں آپ کی انگنت ساسیں, اور باقاعدہ وہ ساسیں نادرا سے رجسٹرڈ بھی ہوں. یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے. انگریز اس ٹینشن سے اور مائیکل جیکسن اس ٹینشن سے کیا تھا؟ آزاد. انگریز بھی آزاد. انگریز کیا گرل فرینڈ, جب تک اپنی خواہش پوری کی ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹیشو پیپر کی طرح کیا کر دیا, ریجیکٹ. کوئی 7 سالہ کوئی ٹائم پہ آ رہا ہے بھائی آؤں گا, نہیں آنا تو جاؤ, بریک اپ ہو گیا. بڑے آرام سے ان کے ایک لفظ کیا ہے جی, بریک اپ ہو گیا. انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے, ابھی بریک اپ ہو گیا جی گرل فرینڈ سے. تو میرے بھائی میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, اللہ کرے جلدی سے بس مکمل کر لوں اپنی بات. تو مائیکل جیکسن کے پاس عزت بھی, دولت بھی, شہرت بھی, اور ٹینشن اس کو کوئی بھی نہیں. جراثیم کی ٹینشن ہی نہیں تھی یار, گلوز پہن کے مسافہ کر رہا ہے. اور
ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر فیوچر میں بیمار ہو گیا, ابھی تو کوئی بیماری نہیں ہے, فٹ فاٹ ہوں, جدھر کو چاہوں تھرک سکتا ہوں, جدھر اپنے آپ کو چاہوں موڑ لوں, لیکن ایک ٹینشن فیوچر میں ہو سکتی ہے کہ بھائی بڑھاپا بھی تو آئے گا نا. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کا ایک مسلسل پینل اس کے ساتھ کہ بالفرض اگر فیوچر میں گردے خراب ہو گئے, کڈنی کا مسئلہ ہو گیا, گردے ابھی بالکل فٹ, رپورٹ کیا تھی مائیکل جیکسن کی, ایک دم اوکے, کڈنی میں کوئی پرابلم نہیں, ہارٹ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, شوگر کا 25 سال تک کوئی امکان, وہ ہماری طرح تھوڑی ہے ادھر سے یہ کھا رہے ہیں, ادھر سے سموسے کھا لیے, ادھر سے پکوڑے پڑے, تمیز سے چلتے ہیں. اس کے باوجود ڈاکٹروں کا ایک پینل, اور دیکھو ہم کیا کہتے ہیں, فلاں سے بائک ادھار لے لی ہم نے, مائیکل جیکسن ایسا بیوقوف نہیں تھا, اس نے گردے ادھار لیے ہوئے تھے. مثال کے طور پر ایگریمنٹ تھا اس کا, انگریزوں کا کوئی بھی وسیم بھائی, اب ہم انگریزوں کے نام تو مجھے نہیں پتا نا, ان لوگ کے کوئی بھی وسیم, مائیکل جیکسن کا ایگریمنٹ ہوا تھا وسیم بھائی سے, انگریزوں کے وسیم بھائی سے, کہ اگر میرے گردے خراب ہوئے فیوچر میں تو وسیم اپنا گردہ مجھے دے گا, یہ ایگریمنٹ ہے. اور اس کے بدلے میں مائیکل جیکسن ہر مہینے اس کو کیا دے رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, تاکہ بالکل سیو کر لینا اپنے آپ کو موت سے بھی. سمجھ رہے ہو, یہ تو جراثیم سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں, پر آپ کا نام کیا مول صاحب؟ روہیل بھائی کہاں ہے یار, وہ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے, وہ روہیل نہیں, روہیل بھائی کہاں رہ گئے؟ ہم کو تو آنا چاہیے تھا. تو میری بات ہوئی تھی, کہہ رہے تھے میں آؤں گا بیان میں. اچھا چلیں, خیر جذباتی نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, ان کو میرا سلام کہہ دیے گا. اچھا خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مائیکل جیکسن نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی نا کہ میرے گردے کو کچھ ہو گیا تو تیرا باپ بھی مجھے گردہ دے گا, ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اتنے پیسے. اب وہ دعا کرتا ہوگا اللہ کرے مائیکل جیکسن کے گردے کو کچھ نہ ہو, تو دعائیں بھی لگ رہی ہوں گی جا کے. اور گردے کا پہلے سے کیا ہے, ہمارے یہاں تو جب کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا گردہ چینج ہوگا, تو اتنے آرام سے کوئی گردہ دیتا نہیں ہے. یہ دل گردے کا کام ہے نا, جن کا دل گردے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے, جو کٹاکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, دل گردے کا کام ہوتا ہے ان کا, وہ نہیں اپنا گردہ دیتے. تو مائیکل جیکسن نے بکنگ کرائی ہوئی تھی, جی یہ چیز خراب ہو گئی تھی, یہ فلاں سے, بالکل تمام چیزیں کیا تھی مائیکل جیکسن کی, ایک دم رپورٹ کیا تھی, اوکے. اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی اس عمر میں, اتنا کما لے آدمی. تو گورے کہتے ہیں وہ کامیاب تھا, لیکن مائیکل جیکسن صرف 50 سال کی عمر, سویا ہے, ڈاکٹروں کا پینل موجود ہے کہ کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار کون ہے, ڈاکٹر. قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا, ڈاکٹروں سے ہوگا کہ کیوں مرا, تمہیں جب اتنے پیسے دے رہا تھا اس کو تو مرنا نہیں بھائی. مرنے سے پہلے ٹائم بھی لگتا ہے نا, شوگر لیول ہائی ہو گیا, کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس دوران ڈاکٹر کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن مائیکل جیکسن جناب سویا ہے, صبح پولیس آئی ہے اٹھانے کے لیے, اس سے بھی نہیں اٹھا. میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس کو بھیج دیتے, اس کا باپ بھی اٹھتا. صحیح بتا رہا ہوں, وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا, بولتا بھائی میں غلطی سے مرا ہوں, میں حقیقت میں بالکل بھی مرا ورا نہیں. تو کیونکہ امریکہ کی پولیس تھی, نہیں اٹھا سکی اس کو. آج کی رپورٹ کے مطابق, آج کی یہ جو کہتے ہیں نا مائیکل جیکسن کامیاب انسان ہے نہیں, تھا, ہے نہیں, کیا تھا, اب نہیں ہے. اگر موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائی, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کامیاب لائف گزار کے چلا گیا. اب تو نہ ناکام ہے نہ کامیاب, سب برباد ہو گیا. لیکن اگر موت کے بعد کی زندگی برحق ہے تو مائیکل جیکسن سے بڑا ناکام دنیا میں میرے بھائی کوئی نہیں. اب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی اگر ہے تو پھر ناکام تھا, نہیں ہے تو کیا تھا, نہ ناکام نہ کامیاب, تو پھر بھی نہیں ہے. تھا وہاں تھا سے کیا ہوتا ہے, تھا سے کیا ہوتا ہے. ایک آدمی آیا کہ میری 4 بیویاں تھیں, بڑا خوش ہوں میں کہوں تھیں نا, اب تو نہیں ہے نا. اب تو میں مثالیں بھی یہ والی دینے لگا ہوں تاکہ لوگ نا اس کو دماغ میں, پہلے تو میں 2 شادیوں کی بات کرتا تھا نا, میرے بیانات پہ پابندیاں لگی ہیں مسجدوں میں. 2006 میں نازم آباد کی ایک مسجد میں نے بیان کیا, میں نے غلطی سے دوسری شادی کا ہلکا سا تذکرہ کر لیا, انہوں نے ہمیشہ کے لیے بیان پہ پابندی لگا دی کہ اس بندے کو نہ لے کر آؤ. 2006 کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب میں
مذاق مذاق میں بھی چار چار منہ چڑھانے کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں. کسی کے باپ میں دم ہے تو مجھ پہ پابندی لگائے. ویسے لگا دو پابندی, لیکن اس بیس پہ اب انشاءاللہ نہیں. اب اتنا عادی ہو گئے لوگ اس کو سن سن کے, تو کہ اب جو ہے نا وہ عادی ہو گئے ہیں کہ اب تھوڑا ذہنی طور پر سننے کو قبول کرنا تو ابھی بھی نہیں ہے لوگوں نے, لیکن سننے لگے ہیں. تو اب کرواؤں گا بھی. میں تو وزیر اعظم بن گیا, میرا بیان چل رہا ہے, میں ڈنڈے مار مار کے شادیاں کراؤں گا لوگوں کی. زنا پھیل رہا ہے بھائی ہماری سوسائٹی میں. خدا کے بندو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کے حالات جا کے تحقیق کرو, تمہارا بھی دل کرے گا کہ ڈنڈے مار مار کے شادیاں کرائیں. ایک لڑکی 25 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہے, 3 بیٹیاں ہیں اس کی. بتاؤ اس کی زندگی برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ خاندان والے کیا کر رہے ہیں, اس کو زکات دو, صدقہ دو. میں نے بولا اس کے دیوروں اور جیٹھوں کو بولو کہ اس سے دوسری شادی کریں تاکہ یہ 3 یتیم بچیوں کو چچا اور تایا پالے. مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ دیور اور جیٹھ سوچ بھی لیں اس بارے میں, کہیں گے ہم تو میرڈ ہیں ایکچولی, دوسری شادی عدل نہیں ہو سکے. اب کیا ہو رہا ہے, ساری زندگی ایک 25 سال کی جوان لڑکی وہ اپنی بیٹیوں کی فکر میں اب زندگی گزارے گی اور زکاتیں اور صدقے لیتی پھرے گی لوگوں سے. اسلام نے بھائی عورت کو عزت دی ہے, کسی کی بیوی بنا کے رکھو یار. اب کمارے تو نہیں کریں گے نا ایسی لڑکی سے, تو میرڈ کر لے یار. اور میرڈ میں جو اس کے کزن ہیں یا اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ, کیونکہ بچوں والی عورت کو اجنبی کے حوالے تھوڑی کیا جا سکتا ہے. بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے کسی کے پاس؟ اس کا دیور کرے, اس کا جیٹھ کرے دوسری شادی, اس کا کزن کرے. کزن اب کیوں نہیں کرے گا کہ بھائی میں کیوں بیوہ سے کروں؟ ابے یار تو ایک کنواری سے کر لینا, ایک کس سے کر لے؟ بیوہ سے کر لوگے نا, 2 نہیں ہو سکتی. 2 سارا مسئلہ کہاں کے کھڑا ہوگا؟ جب تک 2-3 شادیوں کو آپ پروموٹ نہیں کرو گے, ان عورتوں کے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے حکمرانوں کے پاس مسائل نہیں ہیں. ہمارے حکمران تو مسائل بڑھانے کے لیے, کم کرنے کے لیے تھوڑی ہیں. ان مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے, حکمرانوں پہ تھوڑی ڈالنا ہے. اب اس لڑکی کا کیا عدالت اس کا مسئلہ حل کرے گی بیٹھ کے؟ ایک لبرل آدمی سے میں نے کہا, اس نے کہا ان لڑکیوں کو جاب کروانی چاہیے تاکہ ان کے گھریلو مسائل حل ہوں. میں نے کہا جاب کرے گی نا, وہاں مرد اور گندی نظریں ڈالیں گے. ان کو پتا ہے اس کا یہ شوہر مر گیا اور اب اس کی شادی کے چانسز ختم, وہ اور گندی نظریں ڈالیں گے اس کے اوپر. بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کے لیے جاب کرنے میں اور زیادہ مشکلات ہیں. جاب حل نہیں ہے. پھر پیسہ آ جائے گا نا جاب کر کے, صرف پیسہ ہی تھوڑی, عورت کو مرد چاہیے, یہ نیچرل ہے, اور مرد کو عورت چاہیے. اس کے بغیر زندگی تھوڑی گزرتی ہے. تو نیچر سے آپ بغاوت کرو گے بھائی. تو ہم جو پاگل ہو گئے ہیں نا, چار کی بات کر رہے ہیں, ہمارا دماغ نہیں خراب ہو گیا میرے بھائی, یہ سوسائٹی کے حالات ہیں. ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں آپ کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مائیکل جیکسن کا انا للہ ہو گیا. مائیکل جیکسن بھی پریشان ہو گیا یار, یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اب خیر اس پہ رپورٹیں آ رہی, کوئی کہہ رہے کسی نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ جو بھی ہوا, لیکن ہو تو گیا نا. مائیکل جیکسن کامیاب انسان اس وقت تھا, اب نہیں. تو میرے بھائی ایسی کامیابی جو اتنی غیر پائیدار ہو, اتنی غیر پائیدار, تھوڑے دنوں کی ہو, اس کو کوئی دنیا میں پاگل سے پاگل آدمی بھی کامیابی کہہ سکے گا؟ تو دیکھو ایک بات, بس آخری بات, ایک چیز کا اپنے دماغ کلیئر کر لو کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا, اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کی قائل ہو نا, تو آپ کا لائف اسٹائل یو ٹرن کی طرح کیا ہو جائے گا, چینج. اور اگر آپ موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہو تو جتنی عیاشی کر رہے ہو اس میں 20 گنا اس کو کیا کر دو, بڑھا دو. کیونکہ جب کچھ ہے ہی نہیں, انجوائے کرو. جیسے مائیکل جیکسن 50 سال میں مر گیا, لیکن 50 سال تو اچھے گزار لیے نا, مر تو سبھی جائیں گے. تو پھر مائیکل جیکسن کا بھی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرو. پھر ابا کو گھر میں مت رکھو, کیونکہ ابا ٹینشن دیں گے آپ کو, پوچھیں گے بیٹا کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اس ٹینشن سے آپ کی جو لائف ہے اس کو انجوائمنٹ میں کیا ہوگا, فرق پڑے گا. لہذا وہی کام کرو جو گورے نے کیا ہے. گورا آخرت پر یقین نہیں رکھتا. گورا کیا کرتا ہے, ابا کی جب ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ ابا کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع, اگر ہوں تو اٹھا کے ان کو کہاں جمع کرا دیتا ہے, اولڈ ہاؤس. اور اماں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. پھر ایک اخلاقیات کے تقاضا ہے کہ کرسمس پہ ان کو فون کر کے پوچھ لیا جائے, ڈیڈی ہاؤ آر یو, فائن. وہ کہتے ہیں یس, اوکے ڈیڈی, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو. ختم. وہ قدموں شدموں میں جنت منت تلاش کرنا, ابا کھانس رہے ہیں تو ان کا بلغم صاف کرنا, ان کے لیے رونا, مسجد میں امام سے دعائیں کروانا, میرا باپ, اور پھر روتے ہوئے موت کے بعد کئی مہینے تک روتے رہنا, پھر ان کے لیے دعائیں کرنا, کنویں بنانا, صدقات و خیرات کرنا, مسجدوں میں پنکھے لگانا,
یہ ٹینشنیں گورا نہیں لیتا, کیونکہ یہ بھائی لائف کو, مائیکل جیکسن یہ کام کرتا تو اچھا ڈانسر تھوڑی بنتا. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ سارا پیسہ تو اس کا ابا اما میں لگ جاتا. وہ 4 شادیاں کرتا اگر مائیکل جیکسن ہم جیسا بے وقوف ہوتا دنیا کے لحاظ سے, تو جتنا پیسہ کماتا کم بخت کا 80% کس میں لگ جاتا؟ گیس بلوں کے, بجلی کے بلوں میں لگتا. پھر بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرتا. ہم صرف 4 شادیوں کے قائل نہیں, اسپیڈ کے بھی قائل ہیں ہم, کہ ہم تو اسلام کو مانتے ہیں بھائی, ہمیں تو اسلام کہے گا ہم اس کو صحیح مانیں گے, ہم گورے کو تھوڑی مانتے ہیں. گورے کے پاس جو چیز ہے ہم وہ لیں گے اس سے. گورا پنکھے اچھے بنانا, موبائل اچھا بناتا ہے, ہمارے یہاں یہ اچھی چیزیں نہیں بنتی. ہم گورے کی جو پروڈکٹ ہے, جو چیز گورے کے پاس ہے ہم گورے سے لیں گے. گورا کرنے والی کریمیں گورے کے پاس اچھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ کالوں کے پاس اچھی ہیں, کیونکہ وہ بیماری جہاں ہوتی ہے وہاں اس کی. تو جو چیز گورے کے پاس ہے وہ ہم گورے سے لیں گے. ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, مذہب اور اخلاقیات گورے کے پاس نہیں ہے. وہ خدا کو مانتا نہیں ہے, تو خدا کے حکام کہاں سے ہوں گے اس کے پاس؟ تو خدا کے حکام ہم گورے سے تھوڑی لیں گے یار. گورا تو مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے, تو وہ کہاں سے مانے گا کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے؟ وہ اس سوال میں بحث ہی نہیں کرتا. ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, یہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی, تو کریٹر سے پوچھیں گے کیوں بھیجا. تو اب میں اصل جواب کی طرف آتا ہوں. کریٹر بتاتا ہے میں نے کیوں بھیجا. وہ کیا کہتا ہے کریٹر؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان یہاں چل رہا تھا ہمارا, مائیکل جیکسن کے کچھ فضائل چل رہے تھے, جو مائیکل جیکسن بھی کہتا ہوگا یار میرے مرنے کے بعد اتنی فضیلت میری. میں بیان یہ کر رہا تھا کہ بھائی ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا ہے, اور یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. انگریز نے کہا خدا کو ڈکشنری سے نکال دو, حالانکہ قرآن کہتا ہے آسمان سے بارشیں میں برساتا ہوں, زمین سے تناور درخت میں پیدا کرتا ہوں. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, یہ سب تمہارا کیا کرایا نہیں ہے, یہ میرا ہے. تو مانو نا میں بھی ہوں. دیکھو ایک نعرہ بڑا غلط لگایا جاتا ہے, جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو گوروں سے متاثر ہے, وہ کہتا ہے سب سے پہلے انسانیت ہے, مذہب کو ایک طرف رکھو. سب سے پہلے کیا ہے؟ انسانیت. لہذا انسانوں کو کی خیر خواہی چاہو. آج کل نا دنیا نے بری چیزوں پہ لیبل بڑے اچھے اچھے لگا دیے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ادھر توجہ رکھیں آپ لوگ. بری چیزوں پہ لیبل کیا لگا دیے ہیں؟ بہت اچھے اچھے. چرس کو آپ اینٹی ڈپریشن نام رکھ دو اس کا, اور خوبصورت پنی میں آپ اس کو ٹیبلٹ بنا کے بیچنا شروع کر دو, تو وہی چرس جو کل تک ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی, اس لیبل کی وجہ سے کیا سمجھی جائے گی؟ جو حضرات کھڑے ہیں بھائی وہ بیٹھ جائیں کائنڈلی, انگلش میں کہہ رہا ہوں. تو کیا ہوگا اس سے؟ جو چیز اچھی تھی اس پہ لیبل اچھا لگے گا تو کیا بن جائے گی؟ وہ اچھی بن جائے گی. تو خوب سمجھ لو, دنیا جیسے عورت کی آزادی, لیبل کیا ہے؟ عورت کی آزادی. لیبل بڑا اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے؟ مردوں کی آزادی عورت تک پہنچنے کے لیے. پہلے مرد بڑے پابند تھے, عورت پردے میں نظر آتی تھی تو نظر ہی نہیں آتی تھی, ان کو مزے نہیں تھے مردوں کے. عورت تک پہنچنے کے لیے لڑکی کے ابا سے ملنا پڑتا تھا, اس کو سمجھانا پڑتا تھا, اپنی سیلری شو کرنی پڑتی تھی, اپنا خاندانی ہونا ثابت کرنا پڑتا تھا, پھر یہ بتانا پڑتا تھا کہ میں اس کو کہاں رکھوں گا, میری اماں کا سلوک کیسا ہوگا, ابا کا سلوک کیسا ہوگا, وغیرہ وغیرہ کے بعد جا کے کہیں وہ عورت تک پہنچ پاتا تھا. اب عورت کی آزادی میں کیا ہو گیا؟ دفتر میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, جب چاہو موبائل نمبر لو, آپ کی تنخواہ ہے نہیں ہے, چرس پیتے ہو, گٹکے کھاتے ہو, چکنی چپڑی باتوں سے اس کو قائل کرو اور لے کے بھاگ جاؤ. اس کو بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, زنا بھی ہو رہا ہے, دوستیاں بھی ہو رہی ہیں, مردوں کی عیاشی ہو گئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ لیبل کیا لگا ہوا تھا؟ عورت کی آزادی. عورت کو کپڑوں سے آزاد کیا جائے, برقعے سے آزاد کیا جائے, تو مزے کس کے ہو گئے میرے بھائی؟ مردوں کے مزے ہو گئے. تو لیبل آج کل نا بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں. ہیومن رائٹس کے نام پہ ماں باپ کو کہا جا رہا ہے کہ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے, چاہے وہ چرس بھی پی رہا ہو نا, آپ نے اس کو محبت سے سمجھانا ہے, ہاتھ نہیں اٹھانا. لیبل بہت اچھا ہے, لیکن اس سے بچے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور ابا اماں کا بھی بیڑا غرق. ابا اماں کو پتا ہے یار ہم سانپ پال رہے ہیں اپنے گھر میں, کل بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کرے گا, ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اس کو, جو سوسائٹی تباہ ہو گئی ہے. تو لیبل آج کل بڑے خاندانی.
تو ایسے ہی ایک بڑا خاندانی لبرل لوگوں نے لیبل لگایا بھائی اصل تو مذہب نہیں ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، اصل کیا ہے ہیومن، انسانیت. تو یاد رکھو جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے نا کہ انسان پہلے ہیں مذہب بعد میں، آپ ان سے بولو ٹھیک ہے مذہب بعد میں انسان پہلے، لیکن انسانوں کا آپس میں رشتہ بعد میں. جس نے انسانوں کو پیدا کیا نا اس کا رشتہ بولو. دیکھو بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہے یا ماں باپ کا رشتہ پہلے ہے؟ ماں باپ پہلے، جن کی وجہ سے بہن بھائی وجود میں آئے ہیں. اب کوئی کہ ہم آپس میں سب سے پہلے باقی سب بعد میں، لیبل اچھا ہے لیکن آپ بعد میں کا مطلب ابا کو نکال رہے ہو، آپ سوسائٹی سے اماں کو نکال رہے ہو. خدا کے بندے تم کیا کر رہے ہو؟ گورے نے کیا کیا؟ ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس. اس کا اتنا پرچار کیا کہ خدا ڈکشنری سے اور سوسائٹی سے نکل گیا. جو ہیومن کو پیدا کرنے والا ہے، جو ویمن اور ہیومن کو پیدا کرنے والا ہے، انسانیت کو کا خالق ہے، وہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس کا کوئی عبادت، اس کے کوئی کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس نے کیوں پیدا کیا، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس سے کوئی دلچسپی ان کو نہیں ہے. کلچر ہے بس، کلچر ایک مبہم سا لفظ ہے کلچر کا. تو یہ بڑی غلطی ہوئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.